قطب شاہی دور میں غزل، تعارف اور تمہید۔ بہمانی دور ہی نہیں، عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں بھی شعری اصناف کو فروغ حاصل ہوا۔ شاعروں نے اپنی زبان میں عربی، فارسی اور مقامی زبانوں کے اشتراک کو ملحوظ رکھا، لیکن دکنی زبان میں سنسکرت الفاظ کثرت سے ہیں۔ تاہم اس دور کے شعراء نے شعر گوئی کے لیے سنسکرت کی بھاشا کے اصناف کے بجائے فارسی شعری اصناف کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی اور مقامی زبان کے امتزاجی رنگ نے دکنی شاعری کو اپنا ایک الگ حسن و جمال عطا کیا۔ فارسی کی شعری اصناف جنہوں نے دکنی شاعری کو متاثر کیا، ان میں مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور ریختی کے علاوہ غزل کی صنف کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ بہمنی اور عادل شاہی دور کے شعراء کی طرح قطب شاہی دور سے وابستہ شاعروں نے بھی اپنے پیشرو دکنی شعراء کی تقلید کرتے ہوئے غزل کی شاعری کی طرف توجہ دی، تو فارسی طرز و انداز کو بھی اختیار کیا۔ حسن کی تعریف اور عورت کے زیورات ہی نہیں، اس کے عادات و اطوار اور اداؤں اور زنانہ رویوں کو غزل کی شاعری میں جگہ دی گئی ہے۔ جذبات و احساسات، تاثرات اور تجربات کے لحاظ سے دنیا میں ہر علاقے کے افراد میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن ان شعراء نے عربی میں غزل کے معنی و مفہوم کی نمائندگی اور جمالیاتی احساسات کے اظہار کے ساتھ فارسی خیالات کی بھی ترجمانی کی۔ یعنی فارسی غزل کے جو روایتی مضامین تھے، انہیں ادا کرنے پر ترجیح دی گئی۔ اس دور کے اکثر شعراء کے خیالات میں رنگینی اور حسن عشق کی جلوہ گری ملتی ہے، جو غزل کی بنیادی خصوصیت کہلاتی ہے۔ البتہ عشق مجازی کے علاوہ عشق حقیقی کی نمائندگی کرنے والی متصوفانہ غزلوں کی طرف بھی کم توجہ نہیں تھی۔ اس دور کے بزرگان دین اور صوفیاء اکرام اور ان کے مریدین نے ذات خداوندی اور اس کے کمالات کی نشاندہی کے لیے غزل کی صنف کو بھی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس طرح بہمنی اور عادل شاہی دور کی غزل کے مقابلے میں قطب شاہی دور کی غزل کی یہ انفرادیت ہے کہ اس دور کے شعراء میں سنسکرت لفظیات کے استعمال کو کم سے کم کیا اور عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال بھی بے دریغی سے کیا، جس کے باعث غزل میں غنائیت اور نغمگی کا رنگ گہرا ہوا۔ اس معنی میں قطب شاہی دور کی غزل اپنی سراست اور برجستگی کے باعث گزشتہ ادوار کی غزل سے زیادہ ترقی یافتہ معلوم ہوتی ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور کی غزل کی صنفی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں گے، قطب شاہی دور میں غزل کے ارتقاء کا جائزہ لے سکیں گے، قطب شاہی دور کے نمائندہ غزل گو شعراء کے مقام کا تعین کر سکیں گے، قطب شاہی دور کی غزل کی زبان کے امتیازات بیان کر سکیں گے، اور قطب شاہی دور کی عشقیہ غزل اور متصوفانہ غزل کی خصوصیات کی نشاندہی بھی کر سکیں گے۔ غزل کی صنفی خصوصیات: قطب شاہی دور میں لکھی جانے والی غزل کی اپنی صنفی خصوصیات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان شاعروں نے غزل کی صنف کو فارسی سے مستعار لیا۔ وزن، بحر، قافیہ اور ردیف کے اہتمام کے ساتھ مطلع، حسن مطلع اور مقطع کی روایت کی بھی پیروی کی۔ مردف اور غیر مردف غزلیں بھی کہی گئیں۔ چار چار لفظوں پر مبنی ردیفوں کے استعمال کا بھی چلن تھا۔
شعراء ایک دوسرے کی زمینوں میں بھی ترہید نما غزلیں کہتے تھے۔ ایسی غزلیں بھی کہی گئیں جو مسلسل کہلاتی ہیں، ہم جنہیں غزلیں مسلسل کہتے آئے ہیں۔ فارسی میں مطلب بند غزلوں کا بھی رواج تھا۔ شمالی ہند میں اس قماش کی غزلیں بہت بعد میں کہی گئیں، اور وہ غزلیں شعراء صرف اپنی قادر الکلامی سے مروب کرنے کی غرض سے کہتے تھے۔ دکن میں صرف فارسی کی روایت کی پیروی ہی شعراء کا مقصود بھی تھا۔ ان غزلوں کی ایک واضح شناخت یہ بھی ہے کہ ہم قافیہ الفاظ کا سرمایہ فارسی سے ہی اخذ کیا گیا، کیونکہ ہندی یا سنسکرت الفاظ کا دامن اس مقصد کے لیے کوتاہ تھا۔ اکثر مردف غزلوں میں بچن، سجن، نین جیسے قافیوں کو برتا گیا ہے۔ پھر بھی اس قسم کی صورتیں بہت زیادہ رواج نہیں پا سکیں۔ مجموعی طور پر گیت کے اثرات بھی غزل پر محیط رہے۔ گیت کی لفظیات بھی ان شعراء کے لیے کم کشش آور نہیں تھی۔ ان لفظیات سے غزل کے رنگ و آہنگ منفی اثر پڑنے کے بجائے مثبت اثر ہی پڑا۔ شعراء نے پوری آزادی کے ساتھ سنسکرت اور فارسی کی تال میل کو برقرار رکھا۔ اس سے غزل کے فن کو بھی وسعت ملی۔ غزل نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس میں داخلی سطح پر بے حد لوچ اور لچک ہے۔ اس دور میں قلی قطب شاہ کے علاوہ ملا وجہی، غواصی، ابن نشاطی، احمد، عبداللہ قطب شاہ، میراجی خدانما، قطبی، جنیدی، بلاقی، طبعی، تانا شاہ، محب، کبیر، اولیاء اور دوسرے شاعروں نے غزل گوئی کے فن میں اہم اضافے انجام دیے۔ قطب شاہی دور کی غزل کے امتیازات۔ قطب شاہی دور کے شاعروں نے غزل لکھنے کے دوران کئی فارسی اور عربی الفاظ اور تراکیب کے استعمال پر توجہ دی، لیکن پہلو و پہلو دکنی لفظیات کے استعمال کو بھی جاری رکھا۔ ان شعراء نے محبوب یا معشوق کے بجائے سجن کا لفظ یا پھر من موہن کی ترکیب استعمال کی۔ کئی سنسکرت الفاظ کو غزل کا حصہ بنا دیا، جیسے قسمت کے بجائے بھاگ، اور سمندر کے بجائے سمندور، آنکھ کے بجائے نین، اور زبان کے بجائے رسن، اور نہیں کے بجائے نہیں، آسمان کے بجائے گگن کو بھی انہوں نے فوقیت دی۔ اس کے علاوہ تمام بے جان اسماء کو مذکر کے طور پر استعمال کیا۔ خیالی ماورائی عشق کے بجائے حقیقی اور زمینی عشق اس دور کی غزل کی نمایاں خصوصیت ہے، جس میں جسمانی اعضاء کی حرکات، حسن کی نزاکت، ناز و ادا، اشباع و غمزہ سے بھی غزل کو آراستہ کیا گیا۔ صاف نظر آتا ہے کہ شاعر کا محبوب کوئی عورت ہے اور جو نسوانی حسن میں یکتا ہے۔ جن مذہبی شعراء نے متصوفانہ غزلیں لکھیں، ان میں خدا اور خدا کی ذات کے علاوہ اس میں پوشیدہ ذات و صفات کے بیان میں ان کا موقف حقیقی ہے، لیکن تمام استعارات روایتی غزل ہی سے اخذ کردہ ہیں۔ اس طرح قطب شاہی دور میں لکھی جانے والی غزل میں موضوعاتی تنوع اور اظہار کی تاثیر بھی پیدا ہوئی۔ مجموعی طور پر اس دور کی غزل میں رنگینی و رعنائی، لذت آفرینی اور حسن پرستی کا رنگ گہرا ہے۔ شعراء نے بحور و اوزان کا بھی لحاظ رکھا اور مطلع و مقطع کی پابندی سے بھی بے اعتنائی نہیں برتی۔ غیر مردف سے زیادہ مردف غزلیں لکھی گئیں۔ عموماً غزلوں میں
دکنی الفاظ کی کثرت ہونے کے باوصف نغمگی اور غنائیت کا تاثر پیدا کرنے سے ان شعراء نے بے توجہی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ قطب شاہی دور کے درباری شعراء کی غزل گوئی۔ قطب شاہی سلاطین کی شاعری کا جائزہ لیا جا چکا ہے۔ اس دور کے شعراء میں ملا وجہی، غواصی، شاہ راجو اہمیت کے حامل ہیں، جو درباروں سے وابستہ تھے اور جنہوں نے غزل کی صنف کو اعزاز بخشا۔ ملا وجہی کو مصطبی قطب مشتری اور نثر میں اردو کی اولین داستان کے طور پر سبرس کی وجہ سے شہرت حاصل ہے، لیکن اس نے غزلیں بھی کہی تھیں جن میں گیتوں کی نزاکت اور نرم و مدھم لہجے نے غزل کو دو آتشہ بنا دیا ہے۔ بحر کے انتخاب میں بھی وہ غنائیت اور موسیقیت کا خصوصی خیال رکھتا ہے۔ وجہی بھی عاشقانہ مزاج رکھتا تھا۔ اس نے اپنے اور عہد کے مزاج ہی کی غزل میں نمائندگی کی ہے۔ قلی قطب شاہ کی غزلیہ شاعری کا اظہار قطب شاہی دور کے سلاطین کے شعراء میں کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح عبداللہ قطب شاہی کی غزلیہ شاعری کو بھی نمائندگی دی جا چکی ہے۔ البتہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ شاعر جسے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا تھا اور جس نے مصنوی نگاری کے ذریعے شہرت حاصل کی تھی، وہ غواصی ہے، جسے قطب شاہی دربار سے وابستگی کا شرف حاصل تھا۔ موضوع کی مناسبت سے غواصی کی منتخب غزلوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اے جو تجھتے حیات میری ہے، تجھ ادھر پر برات میری ہے، جاگنے کو منگے تو مجھ سو جاگ، آج کی رات رات میری ہے، ذوق ہے تجھ تو بات میری سن، جب نہ بات بات میری ہے۔ سلاست اور روانی کے علاوہ بے ساختگی کے جس انداز کو غواصی نے اپنی غزل میں اظہار بنایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس دور کے حاوی رجحان کے تحت عشق مجازی کو ہی اپنا کلمہ بناتا ہے۔ اس کی غزل میں بھی دکنی لفظیات کی کثرت ہے، لیکن قافیہ و ردیف کی نزاکتوں سے وہ بخوبی واقف ہے۔ اس کی غزل کا خاصہ بھی نشاطیہ رجحان ہے، جس کے باعث ایک سرخوشی و سرمستی کی کیفیت غزل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ گیتوں کا رنگ و آہنگ اس میں بھی شامل ہے۔ غواصی کو مختصر بحریں بہت مرغوب ہیں۔ اپنے ایک مقطع میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی عاشقانہ غزل میں ایسی دردناکی ہے کہ سننے والا اسے سن کر خود بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ اس طرح غواصی کی غزل میں ندرت ہے اور موسیقیت بھی۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دور میں حیدرآباد تشریف لائے، خود بادشاہ حضرت کا معتقد تھا اور ہر فرقے اور مذہب کے لوگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل تھے۔ ان کا مزاج اور طبیعت صوفیانہ تھی اور ان کی غزلوں کی شناخت بھی متصوفانہ جذبات سے ہوتی ہے۔ غزل کی حیث میں لکھے ہوئے ان کے ایک مرثیے کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ حسینہ کے غم سو آل حرم پر ہوا ہے قیامت سو یارب سراسر، شہادت کرا تخت جس کو عطا ہے، وہ صاحب سچا راج ہے ہفت کشور، ہوا سوار تازی و غازی غضب سوں، لیا باد شہ نے غضب کر۔ حضرت شاہ راجو کا غزل کی حیث میں لکھے ہوئے مرثیے میں غزل کا بنیادی رنگ حاوی ہے، جو مردف ہے اور جس میں تحت البیانی کی کیفیت بھی ہے۔ ان کی مدح میں طبی جیسے شاعر نے مثنوی بہرام و گل اندام کی ابتدا میں اپنے مرشد کی تعریف غزل کی حیث میں کی ہے، جس کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ ولی تو بڑا ہے ککر شاہ راجو، چلایا ہے شہ تیرے گھر شاہ راجو، خبر تیری معلوم نہیں بے خبر کو، خبردار جانے خبر شاہ راجو، دکن کا کیا بادشاہ ابوالحسن کو، بڑا وقت دے کر چھتر شاہ راجو،
کھڑا ہو کر خدمت میں تیری سورج، اڑاتا کرن کی چمر شاہ راجو، غزل کی حیت میں لکھی جانے والے مرثی ہے، اور قصیدے کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی دور میں غزل کی حیت کو اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی تھی کہ دوسری اصناف میں بھی شعراء نے اسے استعمال کیا۔ قطب شاہی دور کے صوفیاء اکرام کی غزل گوئی ہے۔ قطب شاہی دور میں غزل گو شعراء کی تعداد قدر کم ہے، لیکن اس دور کے صوفی طرز زندگی گزارنے والے شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرا جی خدانواں اور شیخ عبداللہ ہی اس دور کے صوفی شاعر نہیں، بلکہ شاہ راجو اور سیبک کے علاوہ فائز اور لطیف کی شخصیت کا خاص رنگ صوفیادہ ہی تھا۔ خود طبعی نے بھی اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ راجو سے استفادہ کیا تھا۔ قطب شاہی دور کے نامور صوفی شاعر کی حیثیت سے میرا جی خدانما کو اہم درجہ حاصل ہے، جن کی شاعری متصوفانہ کلمات و مصطلحات سے معمور ہے، جیسے درج ذیل شعر ان کے ذہنی و جذباتی رجحان کی پوری نمائندگی کرتا ہے۔ ساحل سو جو لگ گیا قسمت سو، آپی ہونہارا ہے، فہم عاجز عقل حیراں تردد کیا بیچارہ ہے۔ ایک اور غزل عاشقانہ خیالات کی مظہر ہے، جس کی یہ دو شعر ملاحظہ ہوں۔ پیاری یوں تھا من میں پریت پیاری نہ کرنا تھا، کری تو یار ہو مجھ سو تو اغیاری نہ کرنا تھا، میرا کر عشق اور یاری کری تو کر وفاداری، دیکھا دیکھی لوگاں چاری ہوئیں یاری نہ کرنا تھا۔ قطب شاہی دور کے ایک اور صوفی شاعر کی حیثیت سے شیخ عبداللہ کے کلام کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی غزل میں بھی نئی نئی ردیفوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ شیخ عبداللہ کی غزل کے فن پر بھی پورا اترتی ہے، مطلع اور مقطع سے بھی وہ مزین ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی بہروں کے انتخاب میں ترنم اور روانی کا خیال رکھا ہے۔ ان کے مرشد کا نام بابا علی تھا۔ ان کے صوفیانہ کلام میں سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ بوجھ نہ ہوں حق شناسا تم پر سوال ناز کے، آیا ہے روح کدھر سو جاتا سو جال ناز کے، ہر چار نفس روحاں اور چار دل کنے ہیں، یوں کیوں پرکے ہیں آنا ان کا خصال ناز کے، چاروں مراقبے اور چاروں مشاہدیاں سو، یوں کہو عروج و نزول ہے یوں کہتا ہے فال ناز کے، ہے پیر شاہ بابا مرشد علی حسینی، عبداللہ اسی کرم سو بوجھیا سوال ناز کے۔ عبداللہ قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ کے مشائخین میں سید میرا حسینی کا شمار ہوتا ہے۔ قلی قطب شاہ کے اہل دربار کے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میرا حسینی اپنے دور کے منفرد شاعر تھے۔ بڑی ردیفوں میں ان کی غزل ایک الگ ہی ترنم کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ ان کی بحور بھی غنائی ہیں، لیکن اکثر قافیوں کی پابندی کو انہوں نے قائم نہیں رکھا ہے۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، سب نیست کر اپس کو نت ہست رہ تو میرا، اب مست کر تو پیوں سو نت ہست رہ تو میرا، ہستی اب کی دینا مستے پیاسو لینا، تپیو ہوئی اپنا نت ہست رہ تو میرا، بے رنگ رنگ بداتے نین رکھ اس سہاتے، سب رنگ ہی پیاتے نت ہست رہ تو میرا، کوئی رنگ دیکھ ٹولی جیسے شمع ہو شولی، شاہ کی اوباٹ بھولے نت شولی ہست رہ تو میرا، شاہ کی اوباٹ بھولے نت شولی ہست رہ تو میرا۔ ان صوفیانہ اشعار میں شان محبوبی کا عکس صاف دکھائی دیتا ہے۔ ہندی الفاظ کا استعمال تقریباً ہر شاعر کو مرغوب ہے، اور وہی اس عہد کا لسانی مزاج بھی ہے۔ قطب شاہی دور کے دوسرے اہم غزل گو شعراء۔ قطب شاہی بادشاہوں اور درباروں سے وابستہ شاعروں نے ہی غزل کی شاعری کی آبیاری نہیں کی۔
بلکہ اس دور کے عام شاعروں کے کلام میں بھی غزل کا حسن دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کے دیگر غزل گو شعراء میں قطبی، سلطان، بلاقی، ابن نشاطی، طبعی، محب، کبیر، اولیاء، خواص، غلام علی، سیبک، فائز، لطیف، افضل، فتاحی، سالک اور نوری کے نام لیے جاتے ہیں۔ اس دور کے شاعر عاجز کو غیر مردف غزلیں مرغوب تھیں۔ قطبی کی غزل میں اخلاقیات کا رجحان حاوی ہے۔ اس نے رواں بحروں کا انتخاب کیا۔ ایک مردف غزل کے یہ شعر ملاحظہ ہوں: ہوئے جو بالغ آدمی حق بوجھتا ہے فرض اس پر، ایک سچ بے شک ہے خدا اس باج بھی نہیں کوئی مگر، بندہ تو سب پر عیب ہے جو شاہ بخشے عیب تو، بندہ نوازی شاہ سو اور عیب ہوئے سب ہنر، حیرت تھے 10 سال اور 40 پر بھی 4 تھے، تب مرتب سب ہوا تحفہ دکنی نامور۔ قطب شاہی دور کے ایک اور شاعر سلطان کو بھی غزل گوئی میں کمال حاصل تھا۔ اس نے اپنے کلام میں سلطان میرا شاہ کے مرید اور خلیفہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی غزلوں میں شاہانہ وقار اور صوفیانہ مزاج کی جھلکیاں پہلو بہ پہلو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس نے مردف اور غیر مردف دونوں طرح کی غزلیں کہیں۔ اس نے بھی غزل کے مزاج اور غزل کے فن کا پورا خیال رکھا۔ نئی زمینیں خلق کرنے میں بھی اسے قدرت تھی۔ سلطان کی غزلیہ شاعری میں جہاں عربی اور فارسی تراکیب کا خوبصورت استعمال ملتا ہے، وہیں دکنی الفاظ اور سنسکرت الفاظ کے متناسب استعمال سے وہ اپنی غزل میں ندرت پیدا کر دیتا ہے۔ لمبی ردیفیں خلق کرنے میں اسے بھی کمال حاصل تھا۔ ذیل میں تیری میری دہن کا سجود ایک ردیف ہے اور دہن، دین، مدن قوافی ہیں۔ قطب شاہی دور میں دیگر شعری اصناف کی طرح غزل کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ دکن کے شعراء نے غزل کی صنف کو فارسی سے مستعار لیا۔ انہوں نے فارسی غزل کے تمام فنی اوصاف کی پیروی کی اور مثنوی کے درمیان میں بھی غزلوں کو جگہ دی تاکہ قارئین غزل سے بھی لطف حاصل کر سکیں۔ بیشتر شعراء نے قافیوں کا باقاعدگی کے ساتھ التزام رکھا، لیکن بعض شعراء نے ردیف کی پابندی تو ملحوظ خاطر رکھی، قافیوں کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا۔ متصوفانہ غزل کے ساتھ عاشقانہ غزل کی روایت بھی قائم رہی، تاہم متصوفانہ غزل کے مقابلے میں عاشقانہ غزل اس دور کے شعراء کا خاص خواجہ تھا۔ یہ غزل اپنی رنگینیوں، دل فریبیوں اور شوخ رنگوں سے شناخت قائم کرتی ہے۔